رو کے فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرمان دے پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دے وانگا روزہ رکھ ایک جنت دے وانگا زکاة دے ایک جنت دے وانگا عمل صالح کر ایک جنت دے وانگا ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرمان دے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتان دے وانگا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے او دے کن کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نہیں یہ عیب دار ہے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نہیں کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ تھے کمائی کرو تے پردیس سے چو کمائی کر کے تھے اپنے دیس سے چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہڈے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تھے باپ لوگوں نے کہتے ہیں یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تھے وقت بھی ضائع کر کے آگیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آگئے تھے وقت ضائع کر کے آگئے فیصلہ بات ہے نوجوانوں آج دی دنیا جو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑھا دیس نہیں دیس ساڑھا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا باستے تے کمائی کرنا آیا عملان دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیساں کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن چے اس آیت چے اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڑا وطن دوراڈا ہے اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاؤں گے تھے اپنے دیس سے آسان زندگی گزارا گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کتنیاں اشاریہ میں حضرت پیر باہود کلام جو پیش کرا یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہودہ کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلہ اس دنیا یوتے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر
کہاوے اے پٹھ دنیا بکارا ہو جنہ ترک دنیا دی ایکی باہو او یو لیسن باغ بہارا پروردگار رسالت فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کدھر فرمایا کل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت بار 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 اللہ فرما دے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے اے فانی ہونا ہی ہونا ہے اے کائنات فنا ہونی ہونی ہے تو یا اللہ باقی کی رہنا ہے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا او دی عزت باقی رہ جائے گی ہے کہ تیرا رب باقی رہے گا تو یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہا فرمایا کلیہ یہ بھی رکھے ہے یا اللہ او کی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لالے مرن تینوں بھی نہیں دے جدر رہنا جو رب نے باقی ہے آؤ میں تو انہوں گل سنائی دیواں میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا میں چکے مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہ دا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پچھے حضور تو نام باقی باللہ باقی کنوں کہہ دینے تھے فانی کنوں کہہ دینے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے ادھو کل پوچھ لویں نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے کا پڑھانو والا جدو خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاروں درست ہوئیاں تو لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بیٹھ کے ٹر پیا نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی باری دس جایا آج فانی کنو آخ دینے باقی کنو آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید بے کے حیران رہ گیا کدھا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ کدھا جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ باقی نہ لگ جائے یاری باقی نہ لگ جائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف علی پور شریف جا کے بیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چے ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے مردے تے کئی قبران چے بھی جو لے میں گل وڈی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے مردے کئی قبران چوی جوندے پر کون نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو اور جنا دی یاری باقی نہ لگ جائے جنا دی یاری دنیا بنان والے رب نہ لگ جائے او نہیں مردے لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او مردے نہیں ہوتے بس منتقل ہوندے نے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاندے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تھے گلڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا
انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دے ہو. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی دینا کی کر دے ہو. کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے. نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دینا ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دینا ایک کرنا. یاری باقی نہ لگ جاوے. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے ہی زندہ کری جاتے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماندا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ہیں. ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جب پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے بھی ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے. در جبانی توبہ کردن شیر وائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی نے اکھاں دی بینائی چلی گئی تھی. اللہ نے فرمایا شعیب انہا کیوں رونا ہے؟ تینوں جنت دی لوڑ کیوں دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا ہاں تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا منوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی اللہ جی سچی پوچھے تے منوں تیری یاد وچ رونا ہو گئے. اللہ فرمایا پھر روئی جا. تے رو کے کہنے لگے یار تو یاراں نے چپ کراندے نے تے تو منوں کہنا روئی جا. اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا او مینوں سونا بڑا لگدا ہے. او مینوں بڑا سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس کے واسطے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ابے تو رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے اکھ لا کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں
انہیں پتا ہوندہ ماریا بھی ماں نہیں ہے تو چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جندو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہوندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتا جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چاہ گئے اللہ فرماندا ہن میں دے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے اینو رجوع کہندے نے اینو پلٹ آنا کہندے نے اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت ہے کہ گناہوں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چاہ گیا اللہ فرماتا میں بڑا ہی سونا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت چنا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد چاہتا ہے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی توجہ ہے سارے اج کہو گے صحیح کیا سی سب کیڑے پیڑے پا لیا جے کل اچھے در تقریب سناؤ پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اس محفل توسل اور تصدق نال آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دن لو لگا لے یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے اون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آندے اج نوجوان میرے کو لاکے یا علماء کل سادات کو لاکے کہنے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو طویل دیو میں نمازی ہو جاؤں سارے نوجوانہ تو دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی آؤ میں تو انہوں کلیہ لے جاؤں نمازی بنندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ یہ بابے دسے وڈے بزرگاں نے دسے یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دینا اجی دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو رہا کرے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے بارا 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا تو غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوتے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو جھلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے تے چل چلیے با وضو رہا کرو گناہ تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو رہا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزرتے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیا دی اکھ کھلے اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھلیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے نے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو یہ تصوف دا مطلب عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندہ ہے دماغ جو کہندہ نا جسم ہوئی کردہ ہے تسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر فجر ویلے اٹھ گئے وہ الارم بج دے نا تے دماغ پتہ کی کہندہ ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں گے خیر ذرا بند کر دے بند کری دے 5 منٹ بعد پھر الارم بج دے دماغ کہندہ چل تھوڑا جو اور سو لے جے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاندے 5 منٹ بعد پھر جدو الارم بج دے پھر دماغ کہندہ جو سو جاؤ یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا
اس دن تیرے سارے کم ٹھیک ہو جائیں. دماغ اکھے سو جا انہوں آخ میں کوئی تیرا غلام ہوں, میں تیری نہیں منی, تو میری منو اٹھ نماز پڑھ. وہ تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا چھٹی کر. انہوں آکھ نا نا میں کو تیرا غلام ہوں, میں تیری کیوں مانا, تو میری مانا آج کام تے جانا ہے, چھٹی تینوں پھر کسے دن دے بانگے. جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا, پھر تیرے سارے کام میں ٹھیک ہو جاؤں. میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے اندر 5 وقت نماز پڑھ دو. حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دیں کہ 5 وقت نماز بھی. مدینہ دی گلی چو جدو گزردا ہے نا تے اچانک رستے چ ایک عورت دا مکان ہے. اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی, حسن بڑا اللہ نے دیتا. اس عورت نو دل دے دیتا. عورت دا ہون دل کر لے کہ کسی طریقے میں اس نوجوانوں اپنے گھر تک بلاواں, پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے, نگاہاں جھکا کے گزر جاندا ہے. نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے. رب نے اسلام دے اندر, اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورت نو کہ تو پردہ کر, نہیں نہیں, اللہ نے نوجوان مرد نو بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے, میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نیوی کر لے, سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا. گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے, شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا. اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے. اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگے آ. او دی نوکرانی باہر کھڑی ہو گئی تے او نوجوان 5 وقت نمازی سی, نماز پڑھن آیا نا تے او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڈے گھر آویں, مرد کوئی نہیں تے او ساڈے گھر ایک چور آ گئے, چور آ گئے. لاڑا صاحب نوجوان اندر گیا نا تے او نوکرانی باہر آ گئی تے او بی بی نے اندر کنڈی لگا لی. کنڈی لگائی تے نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی. ان کیدکن عظیم, عورت مکر بڑا عظیم ہوندا ہے, قرآن کہہ رہے ہیں. عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا. عورت قریب آئی نا, وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی, رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی, انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا. وہ عورت گھبرا گئی, انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو آنکھیں نو اٹھاتے نو گلی چ سٹ دیئے. انہاں دوہاں بیویاں اٹھا کے اس نوجوان نو گلی چ سٹیا تے تالا لگا لیا, کنڈی لگا لیا. رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی, آیا نہیں. او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدوں اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش ہو گیا. باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا, پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روندا رہیا, پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے. جوان پتر سی, باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے. نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی, اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا, نے ساری داستان سنائی. نوجوان جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان سے جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی. دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے ڈگیا, اس نوجوان دی روح برباد کر گئی. نوجوان دے باپ نے تھوڑی دیر رویا, مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے, اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا, دی قبر بنا دیتی. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے. حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا. لوگاں نوں پوچھیا, لوگوں نوجوان کتھے وے؟ عرض کیتی لاج پالا جو 3 دیہڑے گزرے فوت ہو گیا ہے. پوچھیا کیوں نہیں بلایا؟ عرض کیتی لاج پالا دی رات ویلے جنازہ سی, تانوں اس واسطے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ. اس نوجوان دے گھر آئے, اتے وڈیرے باپ دے نال تعزیت کیتی, افسوس کیتا, ساری گل سنی. نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ. حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے, نہ دے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی. فرماندے نے ولی من
خاف مقام ربه جنتان اللہ فرماتا پدیا نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا روزہ رکھے کہ جنت دیواں گا زکات دے کہ جنت دیواں گا عمل صالح کرے کہ جنت دیواں گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدو ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان کی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی دو ہی جنتاں دی اللہ نے میں دو جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا وہ دی قبر چو آواز ہے رب میں دو ہی جنتوں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا نا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتوں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو روزے آ رہے نا رکھنے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھے انہیں پتا کہ کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بج دینے نا روزے دی حالت اچھ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوتا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ اچھ پکھنا کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندے تے 90 سال دے باپے بھی روزہ رکھیا ہوندے تو اٹھے پینڈ دے کسی 6 سال دے بچے نو تُسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تو سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے دے سامنے رکھ کے بچے تینوں بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تو وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں بیکھتا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھ دا اللہ تے پہ ویکھ دا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھ دا ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑ دا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے ہوئے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف دے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے نہ دے مرحومین انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدود آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ ہے نا سارے سجدے چگر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من ناری و خلقتہو من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدہ بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا
کہنے لگا میں ادھے نالوں چنگا انا خیر میں ادھے نالوں چنگا جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں انج کیتا میں کر دینا میں تے کسی نو بولن نہیں دیندا ہائے جڑی تیری میں نا بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار میں نو مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا ایدہ مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لات میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب پا جائے کہ جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوانوں تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ صحیح سردار نے آکھا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دورو درجے لے جاندہ او دور اندہ ایک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے جدو ککھ نہ روے ادو ککھ رہندہ ہے میرے ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیہ میری بارگاہ چو مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے نے غصے نال کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزاراں سال عبادت کی تھی یہ آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیویں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لهم صراطک المستقیم کہنے لگا وہ جڑا رستہ تیرے والا ہوگا نا میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں تیرے بدے نو تیرے بل نہیں ہوندے نا لأغوینہم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ نہیں جھکن دینا جدو قیامت نو تو انہاں نو دوزخ چ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدو تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ چ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتی کے ٹھہر جا تو میری عزت کی قسم چکی ہے اللہ فرمایا منوں بھی اپنی عزت کی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت کی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا 70 80 90 سال کی زندگی میں دے گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ نہیں نہ ہوندے نا تو ادھے کلو گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر منوں اپنی عزت کی قسم ہے جدو ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدو آخری ویلا آیا تے او دی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے منوں اپنی عزت کی قسم ہے میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے مانگا میں نو معاف کر دے مانگا یہ دا مطلب ہے کہ تو تے دنیا تے بھی نہیں سا آیا جب رب نے تیری بخشے دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان ٹوریا تے کہنے لگا میں نو انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو منگے گا دے مانگا توجہ ہے اج میں تو لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آؤندیاں میں نو بڑی ہیں ہزاراں تقریرہ موضوعات الحمدللہ بھریاں پڑیاں پر میں دل کر دے وہ بھی سنا دے میں لوگ کہتے ہیں جو بھی تھوڑی جی سنا دے وہ بھی میں سنا کے بھیجا میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا کی چاہنے کہنے لگا یا اللہ میں نو انی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں پچھو بھی گمراہ کراں دائیں تو بھی گمراہ کراں بائیں تو بھی گمراہ کراں میرا جتنوں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں اللہ فرمایا جا تینوں طاقت دیتی چاروں سیڈا تیریاں سامنے بھی پیچھے بھی سجے بھی کھبے بھی شیطان بڑا راضی ٹوڑیا تے فرشتے رون لگ پے اللہ فرمایا کیوں رو دیو کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھنس گیا چاروں سائڈاں تے تو شیطان نو دے دیتیاں تے یا اللہ بندہ کیویں بچے گا اللہ فرمایا 4 سائڈوں لے گیا 2 بھول گیا
یا اللہ کیڑی؟ فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی. فرشتے آکھے یا اللہ یہ نال کی بنے گا؟ فرمایا جو چواں سیڈا تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چو کے اٹھتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا، سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا. اللہ فرما 4 سیڈاں تیریاں تو 2 میریاں، 4 سیڈاں تیریاں 2 میریاں. عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بن جاندئی میرا. اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی. جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہون میں تواڈے والی تقریب بھی نال نال سنا جاواں بھائی ہون تسی میرے وال توجہ رکھنی ہے. جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی. 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھڑیاں تے 7 ہی تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھڑی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا کر فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ. دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا. اس سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا. حضرت یوسف فرما لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں نو گناہ کرتا ویکھے نا. حضرت یوسف تڑپ کے فرما لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے. انہوں نے دے اگے رنگ کیے. آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا. اللہ نے رسالت فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی. زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا. یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا ان رأى برهان ربی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے. او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے آسمان ول ویکھیا. آپ نے دیوار ول ویکھیا. دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنی انگلی اپنے دنداں دے نیچے دبائی ہے. نالے فرما دینے پترہ نبی ہیں پتر بھی نبی نے پترہ گناہ نہ کری بچ جا. پترہ نبیاں دی فرشتی جو نکل جائے گا. ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ پترہ دوڑ جاؤ. اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے والے دوڑ گئے. تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں. فیصلہ باد چک کے ہونے والے ہوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جھوٹے ہوں بچانے آئی جاندے. سائیں جھوٹے ہوں
سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہائے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے او نقیب صاحب دیگر دا ویلا تے ایک آجڑی بکریاں پیچارے تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ جو وچھڑی تے لڑ سا پیچھے نا بگیاڑ لگ گیا او بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھنس گئی پیچھے بھیڑیے نے جو چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایڈے گل دے پکیو میں نہیں آکے تو تسی بھی نہیں بولے میں اپنے ہی آرے لگا رہا اے تے پھلا ہوئے دا انہیں میں نے جگا دیتا ہے کئی بیلی مافل تے آندے نے لنگر دے آسرے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاندہ ہے کہ جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا کملی والے دے لنگر تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ ہو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے بیکھے کہنے لگا ڈوبکے میں بھی مر چلے ہاں ڈوبکے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بیکھ بگیاڑ سورج والے بیکھے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شامہ پیاں پہندیاں اے دے کہ حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وہ تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے میرے آجڑی نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں بڑے جا کے بکریاں جننی آنے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میریاں فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڑ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کوئی نہیں فیصلہ بات والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے لے چلنا پیرے باہو دے دربار دے گواری پھر بھائی وہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اجے جا کے شیخ اوپر تقریر کرنی ہے سویرے جمعہ پڑھانا ہے مڑ 2 تقریرہ پھر آ کے میں لاہور تے گجراں والے کرنی ہاں رات پچھلی بھی میں 3 تقریراں کیتیاں یہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی ہے مینوں جڑی پھر دوبارہ جوان کر دیندی ہے تے میں پھر تقریر کرن دے قابل ہونا مینوں انی سبحان اللہ دے دیو میرا شیخ اوپر تک گزارا ہو جاوے عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھٹے میل ہتھی کر دے وے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو
ہر دم جیوے اے میرا مرشد باغ ہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باغ ہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باغ ہو جیڑا لونو دے بچ بسے تاجدار شورا شریف حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف حاجی صاحب زندہ باد زندہ باد ہن جنوں میری گلاں دی سمجھ آئی اونچا بولے سبحان اللہ زلیخا قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج ویکھیا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے ابو جی کنان وچ تے مصر دی 7ویں کوٹھی وچ یوسف سبحان اللہ پر سائیں آ گئے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں آنی او بولے جدا مرشد مولا علی مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا اکھے دوڑ جاؤ اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ آباد بھی ہو میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں اکھے دوڑ جاؤ او کتے دوڑے بے تالا لگا دروازہ بندے پر جدو سائیاں کھینا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی تالا لگا کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہس رہے حالاں او بھی اچھال رہے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندہ ماں واری ہسدہ کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا اور یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا سائیاں کیا دوڑ تو دروازے والی دوڑ پہ تے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو او 7ویں دروازے دی باری آئی نا تے یوسف نکلن لگے زلیخا ایس طرح پچھو پکڑیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی 7واں دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخا دا شوہر کھڑا انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے چو میری بیوی تے یوسف نے کرے انہیں شک بھی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا کہنے لگی اینے میرے تے حملہ کیتا ہے یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پگوڑا تے پگوڑے چکے چھوٹا جے چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا فرمایا بچیا او بول او دسو سچا کون ہے دسو سچا کون ہے اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ دے انہیں آکھا جے قمیض پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے تو جے قمیض سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤں وچ قمیض پھڑی ہے تو جے پچھو پھٹی ہے تو یہ مطلب یوسف دوڑے تو زلیخا پچھو پھڑے ہے او دے شوہر نے ویکھیا تے قمیض پچھو پھٹی پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو قید جیل وچ بند کر دیتا 12 سال یوسف جیل وچ رہے 12 سال دے بعد جدو باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا جدو مصر دے بادشاہ بنے تے 7 سال قید پہ گیا لوگوں نو کھان نو لقمہ ہی نہ ملے یوسف نے 7 سالوں دا پہلے ہی پورے ملک دا انتظام کر کے رکھیا سی گودام بنا کے وچ پورے ملک دی گندم 7 سال جمع کر دے رہے اگلے 7 سال قید آ گیا پہلے سال لوگ آئے گندم دیو فرمایا پیسے دیو لوگاں نے سونا چاندی جمع کرا کے آکھیا پورے سال دی گندم آپ نے پورے ملک نو گندم دیتی اگلے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دیو زمینہ رکھ لیا گندم دے دی تیسرے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہوں تے گھر ہی بچے نے گھر بھی رکھ لو یوسف نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دی چوتھے سال پھر آگے آکھیا گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہے ہی کچھ نہیں سونا بھی دے دیتا چاندی بھی دے دیتی زمینہ بھی دے دیتی گھر بھی دے دیتے ہن کی دئیے فرمایا جب تک کچھ نہ دیو گو میں تو نہیں دینا انہاں آکھیا نکے نکے بچے لے آئے کہہ لگے ساڑھے بچے نو غلام بنا لو گندم دے دیو یوسف نے انہاں دی اولادہ نو غلام بنا لیا تے گندم دے دیتی وہ گندم لے کے ٹورے اللہ فرمایا یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچے اسی یہ انہاں دیاں نسلاں تیری غلام نہ بنا دے میں نے یوسف دا رب کون آکھے گا رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جدو 7واں سال آیا نا 7واں سال ایک
ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا نبی اللہ مینوں میرے حصے دی گندم دیو. آپ نے فرمایا تیرے گھر کنے بندے نے؟ انہیں آکھیا 20 بندے. آپ نے انہوں 20 بندے دی پورے سال دی گندم دیتی. کہنے لگا انہیں نہ ساڈا گزارا نہیں ہونا. اوئے بیلی بیٹھ گیا ساری توجہ تیرے والے. بسم اللہ جی حق تاریا. انہیں آکھیا 20 بندے نے میرے گھر چ. آپ نے 20 بندے دی گندم دیتی. انہیں آکھیا انہیں نال تے گزارا نہیں ہور دیو. فرمایا بھائی جنہیں تیرے بندے سن میں دے دیتی اس تو زیادہ نہیں دینی. وہ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ تسی مینوں میری مرضی تے نہیں دینی. فرمایا نہیں اپنی مرضی تے دینی. فرمایا جی. کہنے لگا جڑی میں گل سنانی ہے تساں مینوں میری مرضی دی دینی ہے. فرمایا گل سنا. کہنے لگا یاد ہے جدوں زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے جدوں تالے ٹوٹے؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے تواڈی قمیض پکڑی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے الزام تواڈے تے لا؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے اوتے چھوٹا جہا پنگوڑا سی؟ فرمایا یاد ہے. اودے چ ایک بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے. تساں اشارہ کیتا تے بچے تواڈی گواہی دتی؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں. ہائے ہائے او بچہ میں ہی ہاں. اللہ کے نبی یوسف تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو. اے جو مگدہ انہوں دے کے بھیجو. او جدو لے کے ٹرے اللہ فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو او دی مرضی دا دینا ہے. جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا. جے تو کدے ڈھل جائیں او دے حکم دے مطابق. جے تو کدے اتنا یاری لا لیں پھر جو منگے رب تینوں تیری مرضی دے دے گا. اے جننے بیٹھے ہو ہر بندے دا دل کر دو نا میں جو منگا اوہی مل جائے, میں جو کماں اوہی ہو جائے. ہاں ہر بندے دا دل کر دا میں جو کماں اوہی ہو جائے, اوہی ہو جائے. ایک کلیا اوکھا تے نہیں. اے ولی اللہ جو مانگ دے رب دے دینا. پتہ کیوں؟ انہوں نے کلیا سمجھ آ گیا. کلیا اوکھا نہیں سوکھا. میں تو انہوں دس جانا وہ کلیا ہے. اللہ فرماتا ہے بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا, پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہو. جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی وہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو میں کہنا وہ تو کری جا, پھر جو تو آکھے گا وہ میں کری جاواں گا. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے. تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. اور اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منیندائیو اے پکی خبر اسانو بھائی مولا پاک منیندائیو اے پکی خبر اسانو. اللہ فرماتا نہ میں کمی ویخدا جے, نہ میں چونکری ویخدا جے, نہ میں کسرت محلہ ہوتا ویخدا جے, نہ میں امیر تے قریب ویخدا جے, نہ میں مقتدی تے امام ویخدا جے, نہ میں آقا تے غلام ویخدا جے, نہ میں کالا چٹا پکیا گورا ویخنا واؤ. عرض کی دیا اللہ کی ویخنا ہے. فرمائے جے میں گورے ویخدا ہوں ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں. اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا ابھی لکھابی ہوں تب. پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں. عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے. فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینوں یار دا رنگ سونا لگدا ہے. عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے, ذات دا بھی چودھری ہے, 8 کلو سونے دا مالک ہے, سونا ہی نہیں لگدا. فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے, ذات دا بھی غلام ہے, ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے, حالت دل فگارے, چہرے تے گردوں کا بارے, آواز آئی کہ دن علی پیارے کیونکہ اے دانا